غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں. انہوں نے تو کر لیا, وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں. جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں. اس طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا تو لگا لو بھائی. تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, موضوع نہیں ہے. تو بھائی انسان یہ پورا جسم کس کی امانت ہے, تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں. خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو, اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو, اس کی اجازت. یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں خبریں آتی ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا, اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا, مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے, اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی. باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی, ٹھیک ہے نا. وہی گردے, وہی پھیپڑے, ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی, ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, مکھن بھی چاہیے, بلائی بھی چاہیے, کھجورے بھی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں. یار اتنی ترقی ہو گئی. دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا, پہلے ڈیزل پہ تھیں, پھر پیٹرول پہ آئیں, اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا. ورنہ ہم لیڈ لے لیتے, ایک بزرگ ہیں ان سے ہم لیڈ لے لیتے, ٹھیک ہے نا. تو کھمبے بن جاتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ. اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے تو لائن لگی ہوئی ہوتی. بھائی ہمارے سائنسدان کوئی ایسی بیٹری فٹ کر دیتے کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ, اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی صبح صبح کھمبوں پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا, تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا, ایک آدمی صبح صبح جاتا, وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا, پھر محلے والے اس سے اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہیں. یہ بڑا چارجر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ علاقے کے وڈیرے ہیں, یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں, ان سے تھوڑا سا کیا رہیں, ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے, پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے, مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی بیوی بچے چاہیے. میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی, وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں, اس زندگی سے موت بہتر ہے, کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی. بیوی بچوں کی طرف, بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. بچوں کی تربیت, بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائے, ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی, کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے بولتے کیوں نہیں, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کا, کچھ بھی ہو جائے. یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی ہے, آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں, اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے, ہوں گے ضرور, کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر پہنچ جاتی ہے یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں کو بچانا, ان کا کام ہے بچے منہ کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے, یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ,
آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس میں یہ بکراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں کسی کام کا نہیں، میں تکلیف میں ہوں، نہ 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 نہ، آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے۔ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے، آپ کا پرچہ سخت ہو گیا، اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو، آپ کے لیے بھی آزمائش۔ اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، دادا ہو یا دادی ہو، تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے، یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی بھی آزمائش ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت۔ مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا، بڑی بہادری سے لڑا، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے تو گویا جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، یہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے، میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں، تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے، شدید تکلیف میں، تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتار دوں۔ تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل، جب آپ زخموں سے چور ہو اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی، ہوئی کہیں اور، اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو، لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا، لٹک گئے محبوب کی یاد میں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی، اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہائے یہ کیا ہوا، اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا، یہ سچی محبت۔ اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا۔ لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات، آپ اپنی خبر میں اور وہ یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں، لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے۔ جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں دفن ہے، آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے، عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو، اور آپ یہاں دفن ہے، آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے، عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی، اب ہمیں چونکہ اس باڈی پر، اس جسم پر اختیار نہیں ہے، لہذا ہم اسے اپنی منمانی زندگی میں گزار نہیں سکتے، اگر گزاریں گے تو اللہ کو غضب آئے گا۔ ابھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ حقوق العباد کے معاملے میں نہ حقوق اللہ کے معاملے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی، ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے۔ وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ پورے اتر رہے کہ نہیں اتر رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا۔ مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہو۔ وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ کس کی ہوگی عبادت؟ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک، بولو یار، کر چکا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے، تو ممبر پہ بیٹھنے کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار آپ، عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا، یعنی تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یہی تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا؟ بیان کروں گا
بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا، کسی نہ کسی کو. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو، اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال. اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور وہ قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بھائی ہونے دو. کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا. پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے، کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا. انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. بھائی جیسے نبوت میں شرکت کسی جھوٹے نبی کی یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح اللہ کی الوہیت میں شرکت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یاد رکھو، خوب کان کھول کے سمجھ لو، یہ جو ہم اللہ سے قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی ان کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا فرد ہے وہ ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنا. اسی لیے اگلا ایگریمنٹ کیا کروایا؟ ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو، یہ مدد اور قسم کی ہے. اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد بولو بھائی الگ قسم کی ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا بھائی. صرف انگلش میں صرف کسے کہتے ہیں؟ اونلی. اونلی کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی بولو بھائی. اللہ کہہ رہے ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم جب مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ صرف مجھ سے. اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. فرقواریت میں مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے. حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے، غلط کیا ہے انہوں نے، لوگ حوالہ دیتے ہیں فلاں دامت برکاتہم نے بھی تو کیا ہے. بھائی ہم دامت برکاتہم کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں. ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز